شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اب یہ ڈور الجھ رہی ہے یا سلجھ رہی ہے، اسی الجھاؤ سلجھاؤ کے لیے آج ہم جہلم میں آئے ہیں، اور آج میں میزبان نہیں ہوں، آج میں مہمان ہوں، اور مہمان ہوں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جزاک اللہ خیرہ، ویلکم جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ ارے اللہ اکبر۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو لائٹر ٹون میں پوچھوں گا، آپ کے علاوہ جہلم میں کون کون سی چیزیں مشہور ہیں؟ دریائے جہلم۔ دریائے جہلم، واہ 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 واہ۔ اور وہ فوک سٹوریز بھی ساتھ یا صرف دریائے جہلم؟ چلے وہ بھی، جن کا انٹرسٹ ہے ان کے لیے وہ بھی۔ بالکل صحیح ہے۔ اسکولنگ آپ کی ساری یہاں پہ تھی جہلم میں ہی؟ آپ کا ہاں جی، کالج لیول تک تو یہیں پہ، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یونیورسٹی لیول کے لیے تو پھر شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کہاں پہ تشریف لے گئے آپ؟ میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے میکینیکل انجینئرنگ کی۔ اچھا، ٹیکسلا تو پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ تو ہیریٹیج اور کلچر اور سارا کچھ وہ بہت زبردست۔ تو وہاں پہ ٹریول کیا، دیکھا وہ ہسٹری، وہ دیکھی اینشینٹ سویلائزیشن؟ صرف میوزیم نہیں دیکھ سکا، باقی ساری چیزیں دیکھی، کیونکہ وہ صرف بس وہ اس لیے کہ میں نے کہا آج کل کرتے ہوئے نکل گئے، 5 سال نکل گئے۔ اور اس کے بعد جو بیس ان اسلام آباد، اور وہاں پہ اسلام آباد جاب بھی ساری اسلام آباد سارا وہاں پہ کیا اس میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ سلسلہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے، چائلڈہڈ سے چل رہا ہے کیا؟ اتنا دیکھیں، مجھے بچپن سے کتابیں پڑھنے کا تو شوق تھا، اسکول لیول سے۔ انجینئرنگ اس کے بغیر ہو نہیں پاتی۔ یونیورسٹی میں بھی میں پیرلل میں ساری اسلامک بکس پڑھتا تھا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو آفیشلی یعنی ایک پلیٹ فارم بنا کے شروع کیا ہے، وہ 2008 کے اندر شروع کیا تھا، اکتوبر کے اندر آلموسٹ۔ اور پراپر جو قرآن کلاسز ہیں وہ اکتوبر 2010 میں ریکارڈ ہونا شروع ہوئی تھی۔ اور اس وقت ابھی یوٹیوب کو اتنا بوم نہیں تھا، وہ کسی دوست نے ایک چینل بنا دیا یوٹیوب کے اوپر۔ بوم جو ہے وہ 2014-15 میں آنا شروع ہوا، جب پھر آفیشیل چینل بھی ایک بھائی نے بنایا، اور اس طریقے سے سارے معاملات آگے چل پڑے۔ اور یہ پیرلل میں میری جاب کے دوران تھا، میں ویکینڈ کے اوپر یہاں آتا تھا۔ اچھا، 2 دن ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی تھی، اور فیملی میری ادھر، بیوی بچے ادھر، ادھر میں بیچلر ہوتا تھا تو میں پوری تیاری کرتا تھا، اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ ایک لیکچر ریکارڈ کرواتا تھا۔ اور اس طریقے سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-9 سال پیرلل میں سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 2017 میں جا کے کہیں ریٹائرمنٹ والا سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ اچھا، ویسے تو یہ عجیب سی بات ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ریلیجس بیک گراؤنڈ، آپ کی فیملی کا ریلیجس بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ ریلیجس بیک گراؤنڈ تو ہونا ہی چاہیے ہر کسی کا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ ریلیجس ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ زیادہ فیملی جی آرتھوڈاکس قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ ہاں، ایک جو کنزرویٹو ریلیجس فیملی ہوتی ہے وہی تھی، یعنی نارمل نہیں تھے ہم، اب نارمل تھے، اب نارمل اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاں جی سپر نارمل کہہ لیں، ہاں جی۔ تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں اسکول لیول سے ہی دعوت اسلامی جو یہ الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اپنی کالج لائف میں بھی، یونیورسٹی کی لائف میں بھی۔ تو ایک سمجھ لیں جس کو پریکٹسنگ مسلمان کہتے ہیں نا، تو وہ تھے، یعنی بالغ ہونے کی ایج سے پہلے سے ہی نمازیں سٹارٹ کرتی تھی، وہ شروع سے ہی تھا، گھر کا ایک ماحول اس طرح کا تھا کہ سب لوگ۔ داڑھی بھی شروع سے ہی رکھی ہوئی ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ داڑھی کاٹی ہو، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں یا نہیں، وہ نہیں تھا، وہ ایک پورا تھا، وہ ٹیک آف پہلے سے ہی تھا، اور گرومنگ ساری پہلے سے ہو رہی تھی ساتھ ساتھ اس میں۔ میکینیکل انجینئرنگ اور اس کے بعد یہ کیا کوئی میکینیکل انجینئرنگ تو میری تعلیم ہے، بالکل ہے، اور میرا شوق تھا، یعنی میکینیکل انجینئرنگ میں آنرز کے ساتھ میں نے کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور ٹاپ 10 پوزیشنز میں میری ہمیشہ پوزیشن رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ میرا شوق تھا، باقی دین تو ہر شخص کی ضرورت ہے، ہاں جی بالکل۔ تو مجھے اس تعلیم نے فائدہ بھی دیا۔ میکینیکل انجینئرنگ تو اسپیسیفکلی آپ سمجھ لیں ایک بندے کا ذہن کھول دیتی ہے، آپ کو ایک انالیسس کرنے کی غیر معمولی صلاحیت مل جاتی ہے، اور چیزوں کو ایک ڈفرنٹ انداز سے دیکھنا۔ اور پھر یونیورسٹی میں ہاسٹل کے ماحول میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، جہاں ایک ہی ہاسٹل کے اندر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ ایک کنویں کے مینڈک نہیں ہوتے۔ یونیورسٹی میں ہاسٹل لائف کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گرومنگ ہوئی ہے،
اچھا ایک تو آبزرویشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں. ایک جو یونیورسٹی کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیا، اوبیسلی اساتذہ ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ایک آپ پہ تھوڑی سی آبجیکشن آتی ہے کہ استاد کے حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ کن کن استادوں کو آپ نے پڑھا اور کن کن کو آپ نے فالو کیا. یونیورسٹی میں اوبیسلی ڈگری کے لیے آپ کو استاد تو چاہیے ہے، وہ جتنی بھی آپ میڈیکل کا کر لیں یا انجینئرنگ کا کر لیں، آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، جب تک آپ کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہوگا. جی سمجھانے والے ہیں ڈگری. ہاں اللہ کا شکر ہے. وہ تھوڑا سا اگر دیکھیں ہاں اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، جہاں تک یہ ڈگری والا معاملہ ہے، یہ تو جب سے یہ انگریزوں کے زیر سایہ مدارس بنے تو یہ ڈگریوں کا سلسلہ شروع ہوا. ادروائز پہلے تعلیم اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی، ٹیچر کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے تھے، پوری زندگیاں لگاتے تھے، اور ایک ہی ٹیچر سے مختلف چیزیں جو اس کی فیلڈ تھی وہ سیکھتے تھے، پھر اگلے ٹیچر کی طرف چلے جاتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ موڈ چینج ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام کا جو سورس آف لرننگ تھا وہ نبی الاسلام کو دیکھ کر تھا، تابعین کا صحابہ کرام کو دیکھ کے تھا، اور ان سے نبی الاسلام کی باتیں کریم کر کے تھا. ان کے پاس ریٹن فارم میں نبی الاسلام کی احادیث نہیں تھی. یہ تو آ کے 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. آج ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ ہے، یہ وہ ریکارڈ ہے جس سے وہ لوگ استفادہ نہیں کر سکے، تو ایک ڈیفرنٹ موڈ. اب اس سے بھی اگلی ویلیو ایڈیشن ہوگی ہے ویڈیوز کی شکل میں. تو جہاں تک اس ماحول کا تعلق ہے جو دینی اعتبار سے ہے، تو میں بچپن ہی سے یعنی علماء کی تقاریر سننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے سوالات کرنا، اور اس کے بعد یعنی ایک جنون کی حد تک. اور جب مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑے علماء کی طرف ریفر کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ان سے بھی بات بڑھ جاتی تھی تو وہ پھر بڑے علماء کی کتابوں کا بتاتے تھے. تو میں نے الحمدللہ جب 2001 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو میں نے بخاری اور مسلم پوری مکمل شرح کے ساتھ پڑھی. ہاں جی. اب 2 طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑ کے فیصل آباد جا کے غلام رسول رضوی صاحب سے وہ بخاری خود پڑھتا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے محنت کر کے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پلس پوری شرح لکھی، کراس ریفرنسز لکھے، میں اس کو پڑھتا، جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ ریٹن فارم میں. اسی طریقے سے صحیح مسلم غلام رسول سعیدی صاحب ایک بہت بڑے بریلوی عالم دین تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے جدید جو احکام و مسائل ہیں اس کے اوپر بھی کافی تفصیل کے ساتھ لکھا. تو میں نے ان کو ڈیٹیل سے پڑھا، پھر بھی کچھ چیزیں تھیں، پھر میں ان سے ملا اس طریقے سے. لیکن پراپر وہ جو مدرسہ سسٹم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے. اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر میں بریلویوں کی ڈگری لیتا تو دیوبندیوں نے کہنا تھا یہ تو گمراہوں کے پاس پڑھ کے آیا، اور اگر میں دیوبندیوں کی ڈگری لیتا تو بریلویوں نے کہنا تھا یہ گمراہوں کے پاس پڑھ کے آیا. جی پھنس جانا تھا. اور ڈگری یا مدرسے کی آؤٹ پٹ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، احمد دیدات، ڈاکٹر ذاکر نائک یا انجینئر محمد علی مرزا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ پھر ایک کنزرویٹو سوچ آپ کو دیتے ہیں. بالکل صحیح. الحمدللہ میں اس کو آسان الفاظ میں بریف کر دیتا ہوں چونکہ یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے. جی کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو عام مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. بالکل. بس اب میرے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، آپ جائیں گھر میں میرے بھائی خود قرآن پڑھیں، اگر اس میں وہ لکھا ہوا ہے تو میری بات درست ہے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جب تک آپ ڈگری نہیں لائیں گے میں جو اپنے گھر میں رکھا ہے قرآن ہے یہ بھی نہیں مانوں گا، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. ڈگری کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا پہنچا دو. اچھا نبی علیہ السلام نے کسی ڈگری کی بات نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. مثلا آج ہمارے پاس جو بڑے علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب، ان لوگوں سے اگر آپ سائنس کے اوپر بات کریں تو قرآن میں تو 1000 سے زیادہ آیات سائنس سے متعلق ہیں، تو وہ آپ کو خود ریفر کریں گے کہ بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. اب میں اس کے لیے کسی جیولوجسٹ کے پاس جاتا ہوں، کسی اسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے کے پاس جاتا ہوں، تو اس کی بنیاد میں مفتی کو جاہل نہیں کہہ رہا، اگرچہ اسے نہیں پتا اس کا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی ڈیٹیلز اسے نہیں پتا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے نا وہ ہے فکر آخرت، نصیحت. ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ یہ ہر انسان کے لیے کتاب کافی ہے، ہر انسان کے لیے. ہدی للناس
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قرآن نے کہا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اچھا صحابہ کرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، صرف سن کے اپنی زبان میں انہوں نے اس قرآن کے ذریعے دنیا الٹ کے رکھ دی. جی صحبت تھی. آج بھی وہ صحبت اویلیبل ہے. وہ صحبت اس طرح اویلیبل ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت. قرآن کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. آج بھی الحمدللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت اویلیبل ہے، آپ کا وسیع قرآن ہے، سنت ہے، تو صحبت آج بھی اویلیبل ہے الحمدللہ. لیکن اگر ہم اس صحبت کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیں گے نا آج کی، تو وہ ایک فرقے کی شخصیت تو ضرور ہوگی، دوسرا فرقہ تو اسے گمراہ سمجھے گا. یعنی اس ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی پبلک دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو بھی کہتی ہے تو گمراہ ہے، یعنی جاہل سے بھی آگے کی ڈگری دیتے ہیں. اور ادھر دیوبندیوں کی پبلک بریلویوں کے بڑے عالم کو کہتی ہے جاہل. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ ذرا دیوبندیوں سے ریفرینڈم کرائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ بتا دیں گے آپ کو. اور آپ بریلویوں سے ذرا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آم کھانے چاہیے، پیڑ نہیں گننے چاہیے، اور ہمیں دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. پیڑ کا آم تھوڑا جب ویکھ لیں دیا کرو، کوئی نہیں، خیر تھوڑی سی کر لیا کرو. وہ آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سود کے حوالے سے بات کی، تو سود کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں تو کوئی عالم کسی اور طرح سے کرتے ہیں، کسی اور طرح سے کرتے ہیں، کوئی اس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک تھوڑے سے جب آپ میں سود قرآنی آئے تو سود کے اوپر سب کا اتفاق ہے ڈیفینیشن، کیونکہ اگر آپ صاحب کو کہتے ہیں تو وہ اس کو سود کو جو گاڑی کی لون لیتے ہیں یا گھر کا لون وہ ڈفرنٹ چیز ہے. دیکھیں دیکھیں جو بیسک سود ہے نا، وہ حامدی صاحب کو میں نے بہت زیادہ سنا ہے، سود کی ڈیفینیشن میں کسی کا اختلاف نہیں، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بدکاری کی ڈیفینیشن، شراب نوشی کی ڈیفینیشن میں کوئی فرق ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن میں اختلاف ہے. سود کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. ونس کموڈٹی انوالو ہو تو وہ سود نہیں ہوتی. اسی کی بنیاد پہ تو پوری اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اسلامک بینکنگ کے اوپر جو سارے کے ساری سرٹیفکیشن ہوئی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے. اگر اور دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو حامدی صاحب ہیں، ان کی آپس میں یعنی علمی اختلاف ہے اپنے عقائد کا، لیکن اس ڈیفینیشن کے اوپر تو متفق ہیں. بالکل اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو آپ کن کن لوگوں کو، کن کن اسکول آف تھاٹس کو پڑھتے رہے آپ؟ جو بتایا کہ بریلوی، تو چونکہ میرا بلٹ اپ بریلوی میں ہوا، تو بریلویوں میں بلٹ اپ ہونے کا آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیوبند اور اہل حدیث کی شناخت خود بخود اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں یہ خامی ہے. لیکن میں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. میں نے نہ صرف دیوبند کو پڑھا ہے بلکہ دیوبندیت کو پریکٹس کیا ہے. یعنی میرے زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے بریلویت سے دیوبندیت، پھر اہل حدیث پہ آ کے میں نے بریک لگائی. کیونکہ میں نے کہا اس کے بعد اب مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا نا، وہ یہ نظر آ رہا تھا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کے ذاتی انٹرپریٹیشنز ہیں لوگوں کی. لیکن اہل حدیث میں مجھے کچھ ایسی خامیاں نظر آئیں جس کی وجہ سے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، اور اہل تشیع کو ایز اے مکتبہ فکر میں نے اسٹڈی کیا، پلس میں نے ان کے علماء کے پاس بیٹھنا شروع کیا تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ اصل جو بڑی دراڑ ہے وہ تو سنی شیعہ ہے، باقی تو آف شوٹس ہیں سارے. تو وہ الحمدللہ مجھے کلیئر ہوا کہ دونوں اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ دراڑ بڑی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے فل کر دی ہے. اچھا ابھی کوئی ایسی چیز میں نے تو دیکھیں عام آدمی کو بتا دیا ہے کہ سنی کہاں تک درست ہے اور شیعہ کہاں سے غلطی سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں تک شیعہ درست ہے. وہ اگر کوئی ٹاپک ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا یہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے جو ریسرچ پیپرز ہیں سارے اس میں جی اس میں بھی لکھی، اپنی ویڈیوز میں بھی ریکارڈ کروائیں، اور باقاعدہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ ریٹن میں ہے. آپ ہمارے کسی مخالف سے جا کے کوئی بات پوچھیں اور وہ دکھائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. اگر وہ کہتا ہے جی قرآن و سنت سے باہر ہے، ہمارے بزرگ بتا کے گئے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم نے یہ شعر لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی خدا دو نہیں ہے، مراد یہ کہ ایک کتاب ڈیفینیشن کرتی ہے دین کی، خدا کی، پیغمبر کی، اور ایک آپ کے فرقے کا بزرگ بتاتا ہے. اگر وہ کوئنسائڈ کر جائیں تو ہم مان لیں. اور یہ جو بابے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو خود یہودی النسل تھے، انہیں بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا اپنے علماء کی وجہ سے. حالانکہ نبی الاسلام کے کیس میں تو چلے ایک بہانہ تھا کہ بنو اسماعیل سے آ گئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو آئے بنی اسرائیل سے تھے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا.
اور وہ انکار کرنے والے کوئی ایتھیسٹ نہیں تھے, کوئی ہندو نہیں تھے, کوئی بدھسٹ نہیں تھے, وہ ان کے ہم مذہب تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے علماء تھے. یعنی علماء کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر یہ ڈیویٹ کر جائیں تو یہ وقت کے پیغمبر کی بات نہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو سننے دیتے ہیں. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تو علماء یہود نے یہی کیا نا. انہوں نے سارا یہ ہنگامہ جو مدینہ شریف میں کھڑا ہوا ہے, یہ کسی کرکٹر نے یا اسکواش کے پلیئر نے تو نہیں کیا, علماء یہود نے کیا, جو خدا کی کتاب کے وارث سمجھتے تھے. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو سورہ البقرہ میں آیا کہ جب تک نبی آئے نہیں تھے یہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں. وسیلے سے مراد یہ کہ وہ آئیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ان کے مخالف ہو گئے, جادوگر کہنا شروع کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. اچھا, جادوگر کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اس کو کہیں, ساتھ ان کو کہا کہ آواز دھیمی رکھنا, ذرا احتیاط نرمی سے گفتگو کرنا. تو وہ سلسلہ وہ آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جو نہیں کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے آپ سے کوئی سختی سے گفتگو میں کی ہے, میرے نام نہیں کہا, نہیں میں کسی سے بھی نہیں کرتا. دیکھیں اب یہ دو چیزوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا. دیکھیں دو چیزیں, ایک ہے کہ گفتگو کرنا, ایک ہے پوسٹ کا تقاضا, لیکچر کا تقاضا. آپ مجھے بتائیں شاید افریدی صاحب جو کچھ آپ کو کرکٹ کے میدان میں نظر آتے ہیں کیا اپنی بیوی سے چائے اسی سٹائل میں مانگتے ہیں آواز ایک کر کے؟ نہیں. تو دونوں جگہ کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. جو ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے, ہاں جی, میں ممبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی. یہ 2005 نمبر حدیث ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. فیئر انف. تو یہ جو آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, یہ میرے ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اب آگے مجھ سے گفتگو یا پرسنل میٹنگ میں, تو یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا, انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے تقریر دھیمی آواز میں کرنی ہے, وہ کہا کہ جب آپ نے ملنا ہے تو اس لیے. اچھا, اور یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا ہے اس کا اسپیکٹ جو علماء سے اوور لک ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا دین موسوی ہے یا دین ابراہیمی ہے. تو مسلمان آپ کو بتائیں گے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں, تو ہمارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ بہترین نمونہ ہے نا. قرآن میں واحد شخصیت ہے ابراہیم خلیل اللہ, جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں آیا کہ اے نبی ان کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں کہا گیا سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اچھا, اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا سٹائل کیا تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑا سورۃ الانبیاء میں, اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا, اور لوگوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو. اچھا, انہوں نے کہا تمہیں تو پتا ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے سارے بابے گمراہ تھے. تو انجینئر صاحب ابراہیمی ہے, موسوی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ میں نے آپ کو علمی جواب دے دیا. علماء کو بھی پتا چل جائے گا علم کس چیز کا نام ہے. ہم ابراہیمی ہیں جی. اگر کسی نے موسوی بننا ہے اس اعتبار سے تو ضرور بنے, ہم ابراہیمی ہیں. اچھا نہیں, لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں مجھے ٹوکنا آتے فقیر, تو ایک ایک بات ڈسکس کریں. دیکھیں آپ اس طرح کی چیزوں پہ اگر ڈسکشن کریں گے, آپ ایک ایک بات کو ڈسکس کریں. قرآن میں جن میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ولگر بات پہ ایک میرا اگلا کوسچن بھی ہوگا. قرآن کہتا ہے آپ نے ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی. ہماری ویڈیوز میں کہیں ولگر لینگویج نہیں ہوتی. اچھا, رہا آپ نے پنجابی کی کوئی مثال دینا یا کوئی محاورہ استعمال کرنا, یہ قرآن کی سنت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض یہی ہوا تھا جو انجینئر صاحب پہ ہو رہا ہے. اتنی بڑی کتاب اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں, مکڑی کی, مکھی کی. قرآن میں ہے نا کہ کافروں کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے. تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی ہستی مکھی کی مثالیں دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال یا اس سے کسی حقیر چیز کی بیان کرے. کیوں؟ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا اسپیکر وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہو کہ وہ محاورے بھی بیان کر سکے, وہ اچھی مثالیں بھی دے سکے, وہ حکمت کی بات بھی کر سکے. یہ ساری چیزوں کو جمع کرے تاکہ اس کے آڈینس میں
جتنے قسم کے لوگ ہیں وہ اس میں سے حصہ حاصل کریں. قرآن میں ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت سے بلانا ہے, اچھے بات سے بلانا ہے, اور مجادلہ بھی کرنا ہے. ڈبیٹ بھائی پھر غامدی کے سٹائل میں نہیں ہوتی ہے. ہاں ڈبیٹ پھر اسی سٹائل میں ہوتی ہے, منجی ٹھوکنے کے سٹائل میں. اچھا منجی ٹھوکنے کے سٹائل کی جو بات ہے یہ یعنی پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے, یہ کوئی ولگر لینگویج نہیں ہے. اگر کسی کو یہ چیز پسند نہیں وہ دوسری چیز لے لے. مثلا آپ کو بتاؤں قرآن میں بھی ہر بندے کے ٹیسٹ کی چیز نہیں ہے. کسی کے لیے کوئی ٹیسٹ کی چیز ہے, کسی کے لیے. آپ کچھ لوگ سنیں گے وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ہمیں نے کسی نبی کا کوئی واقعہ سنا ہے. اچھا اب ان کے لیے اگر آپ اس کو کوئی قرآن میں سخت آیات بتائیں وہ کہے گا نہیں جی آپ کو رحمت کی آیات ڈسکس کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیات غلط ہے, وہ ان کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ لایا گیا اور لوگوں نے سفارش کی. نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. آپ نے مسجد میں ممبر لگایا اور کہا کہ تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے تھے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے. اچھا اب نبی علیہ السلام کو اگر آپ اس غصے کی حالت میں دیکھیں, نبی علیہ السلام جب غصے میں آتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ ہو جاتا تھا سرخ اور یہاں ایک نس تھی جو باہر نکل آتی تھی. اگر میں آپ کی ویڈیو وہی وائرل کر دوں آج کی ڈیٹ میں تو کیا میں آپ کی پوری سیرت کا کریکٹر لوگوں کو بتا رہا ہوں گا, یا میں میدان احد سے نبی علیہ السلام کی ایک تلوار پکڑے ہوئے اور زرہ پہنے ہوئے ویڈیو آن کر دوں تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی جنگجو ہے. میں ان کو بتاؤں کہ بھئی یہ وائز بھی ہے, وہ کہے گا نہیں ہم نے تو دیکھا اسی شکل میں. تو انجینئر صاحب میں قرآن کی تفسیر پہ بھی بات کرتا ہوں, میری تفسیر ریکارڈ ہے الحمدللہ. بڑے بڑے وائزین دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی تفسیر بہت کم لوگوں نے ریکارڈ کروائی ہے, 344 لیکچرز میں کرائی, اب میری 162 مزید ہو چکے ہیں, دوسری دفعہ ریکارڈنگ. اچھا میں تمام کرنٹ افیئرز پہ بولتا ہوں, اس کے بعد سائنٹیفک جتنے ایشوز ہیں, ایتھیس کے کوسچن جن پہ علماء کو وہ سوال بھی سمجھ نہیں آتے, جواب تو دور کی بات, میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں, ہر فیلڈ میں بولتا ہوں. تو جسے جو چیز انٹرسٹ کی لگتی ہے وہ دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. میں صرف دوسرا کوسچن میں نے آپ کو بتایا تھا, پوچھا تھا کہ وہ اس طرف آؤں گا. وہ اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنے ریسرچ کی سارا کچھ کیا, ریسرچ پیپرز پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن ریسرچ سارا کچھ کیا, کچھ جب آپ ڈبیٹ شروع کرتے ہیں تو وہ ڈبیٹ کا جو کیٹیگری ہے, جن لوگوں آپ کو بہت اوپر کے لیول پہ ہونا چاہیے تھا, آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ الجھ جاتے ہیں ان آئی ڈونٹ نو, مجھے کہنا چاہیے کہ جو یوٹیوب کے جو باقی وہ اس لیول کے وہ مولوی حضرات ہیں نا, اس میں آپ یا علاقے بالکل اس میں وہ اس سے آپ کی ریسرچ اوپر جانی چاہیے. میری ریسرچ اوپر ہے, آپ کی ریسرچ جامعۃ الازہر تک جانی چاہیے, آپ کی ریسرچ باقی جگہوں تک پہنچنی چاہیے. جی پہنچی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. میں آپ کو بتاؤں لیکن ان لوگوں میں رہ کے آپ جو نا پھر جی میں آپ کا سوال آ گیا, میں اس کا جواب ریبٹل کرتا ہوں اسے. جامعہ ازہر میں, مدینہ یونیورسٹی میں, ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کی برکت سے. اب آپ آ جائیں اوپر لیول. یہی بات تو اللہ کو بھی کی تھی نا کافروں نے کہ اللہ تو اتنا اوپر ہے, تو کیوں مکھی مچھر کی مثالیں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں بات کی, یہ اس لیے بات کی کہ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کا یہ لیول نہیں کہ وہ مکھی کی بات کرے. اتنی میری بات سنیں نا, دیکھیں نا یہ بات ہے نا, میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں, میں تو کوئی ذاتی مثال تو نہیں دے رہا کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ مکھی کی مثال دے, اتنی بڑی ہستی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کم تر چیز کی. کیوں؟ اللہ ایک گڈ ٹیچر ہے, وہ اپنا پی ایچ ڈی لیول یا اس سے اوپر کا لیول نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھے گا کہ میری بات ایک ریڈی بان نے بھی سننی ہے. ٹھیک ہے, جب میں بولتا ہوں نا منجی ٹھوک دی تو 80% مسلمانوں کو یہ لینگویج سمجھ آتی ہے. آپ مجھے 20% کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں, ان کا تو میں پہلے ہوں, ان کے لیے تو میرا انجینئر ہونا اور میرا سائنٹیفک فیکٹس پہ بولنا ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ پبلک کے لیول پہ اتر کے مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرتا ہے نا, تاکہ ان کو کامن مثال, یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اب آگے علماء کا, چونکہ ہمارے کمپیٹیٹر میرے بھائی کوئی کرکٹ کا پلیئر, اسکواش کا پلیئر تو نہیں ہوگا, میرا کمپیٹیٹر وہی ہوگا جو اسکالرز ہیں اور ان مسندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ مجھے قادیانی کہہ کے ونریبل کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں خاموش بیٹھوں گا؟ نہیں, اس لیے کہ بھائی انہوں نے کروڑوں لوگ آپ کے اوپر چڑھا دیے ہیں,
پاکستان میں آپ کسی کو قادیانی کہہ دیں وہ بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ تو میری ہمت ہے نا کہ میں نے ان کو جواب بھی دیا. میں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کی کتابوں سے نکالا اور ان کا مقدمہ میں نے انہی کے اوپر الٹ دیا. تو یہ مجھے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ ابتدا کرتے ہیں. میں نے 10 سال تک کوئی ویڈیو ایسی ریکارڈ نہیں کرائی جس میں میں نے یہ لکھا اور ریپلائی ٹو فلاں. ایون آج تک کسی عالم کی تصویر بھی تھم نیل پہ نہیں لگائی تھی. یہ جب انہوں نے 2017-18 میں میرے پہ الزامات لگائے نا تو پھر میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا. اس وقت تک میں 10 سال میں اپنا سارا کام کر چکا تھا. اچھا. آج بھی دیکھیں, آج میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے حماس کا جو اٹیک ہوا ہے. اچھا, میں نے پوری کی پوری ہسٹری بیان کی ہے. کوئی عالم بیان کرے, کوئی زیادہ زیادہ کوئی سائل ادیم کو تھوڑا بہت بیان کر لے گا, یا 1-2 بندے اور بیان کر لیں گے, باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میری یہ چیزیں کمپرومائز نہیں ہو رہی. کرنٹ افیئر جیسے ہی کوئی آتا ہے, ہر ویک میں 1 یا 2 کرنٹ افیئر کے اوپر بولتا ہوں جس کے بارے میں کسی مذہبی پرسنالٹی کی کمپیٹنسی نہیں کہ وہ بول سکے. تو یہ چیزیں میری کمپرومائز نہیں ہوتی. میں پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. دیکھیں میں ادھر بیٹھا ہوں, ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ دیکھیں, آپ کو آج تک صرف یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. آج میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم کی بھی سنت ہے, کہ تمہارے سارے بزرگ گمراہ تھے. اب یہ چیز کیوں نہیں علماء بتاتے ہیں؟ علماء کو جو ہے نا ایک ہی بات, جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. تو بھائی موسوی بھی ہیں تو ہم ابراہیمی ہیں. اگر آپ کو موسوی رنگ پسند ہے تو آپ موسوی بن جائیں, ہم آپ پہ بھی اعتراض نہیں کرتے, لیکن مجھے ابراہیمی بننے سے نہ روکو. ابراہیم وہ ہے جس نے کہا کہ ابا تو بھی اور تیرے سارے بزرگ گمراہ تھے. منہ پہ کہا, کوئی لگی رتھی نہیں رکھی, منجی ٹھوک دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اچھا, زبردست. اچھا, ریسرچ پیپر وغیرہ میں آتے ہیں. ریسرچ پیپر کی صورتحال کیا چل رہی ہے؟ ریسرچ پیپر نارملی جو ایک ورڈ یوز, جیسے منجی ٹوکن کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور سائنس ہسٹری ہے. ریسرچ پیپر جو ہے وہ بھی ایک سائنس ہے, ایک پوری ٹیکنیکل چیز ہے اس میں, جس میں مختلف لوگ آتے ہیں, وہ آ کے اس پہ ریسرچ کو ویٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں پبلش ہوتی ہے. اس چیز کو ریسرچ پیپر کہا جاتا ہے. کیا اس طرح سے, کیونکہ آپ تو خود انجینئر ہیں, آپ سے بہتر ریسرچ پیپر آپ کو تو اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے نا جی میرے اوپر ہی ہو رہی ہے, کیونکہ پوری دنیا کے علماء کی توپیں میرے اوپر فٹ ہیں, تمام فرقوں کی. ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا تھا جس کے اوپر علماء کی توپیں فٹ ہوتی, جو ایسے چیلنج کرتا کھول کے. وجہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی دیوبندی کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو ہندوؤں سے لڑ رہا ہے, احمد دیدات کرسچن سے لڑ رہا ہے, ڈاکٹر اسرار تو ویسے ممی ڈیڈی باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیوبندیوں میں یہ گمراہی ہے, بریلویوں میں یہ گمراہی ہے. وہ تو بیچارے یہ رسک لے ہی نہیں سکتے تھے. اچھا, میں نے آگے ہر فرقے کو کہا کہ بھئی ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا, ادھر تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا, یہ تکفیری سوچ تھی, یہ تھی, یہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے, اب ہم نے یوں آگے چلنا ہے. اچھا, اب یہ جب میں نے کیا تو سب کے رخ میری طرف ہوئے. تو پھر میں نے ویڈیوز میری الحمدللہ عام ہے. مولانا مودودی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں, چھپی ہوئی ہیں, جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ سکتا ہے. اور میں مودودی سے بھی اگلا ورژن ہوں کہ میری باتیں صرف چھپی ہوئی نہیں ہے, ویڈیوز میں ریکارڈ ہے, اور اتنی ویڈیوز ہیں کہ میری غلطی نکالنا بڑا آسان ہے. جو بندہ زیادہ بولتا ہے غلطی کے چانسز زیادہ ہے. لے کے آئے کوئی ایسی چیز جو بیسک اسلامک عقائد سے ٹکراتی ہو, قرآن و سنت سے ہٹ کے میں نے کوئی بات کی ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, انشاءاللہ توبہ ریکارڈ کرواؤں گا. اب جو آپ نے ریسرچ پیپرز کی بات کی ہے, وہ ریسرچ پیپرز میں نے چند کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ریٹن میں ان لوگوں کے لیے جن بیچاروں کی اپروچ نہیں تھی یوٹیوب تک, سوشل میڈیا تک, خصوصاً جو فیمیلز ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں. اب تو خیر سب نے موبائل اٹھا لیے, میں نے تو ریسرچ پیپر لکھے تھے آج سے 10 سال پہلے, تاکہ وہ لوگ بھی کم از کم ریٹن میں ان کے سامنے چیزیں آ جائیں, اور آج کے لوگوں کے سامنے وہ نوٹس آ جائیں کہ وہ ایک ایک چیز کو خود کراس ریفرنس چیک کر لیں. لیکن ویژول فارم میں بھی ہے وہ سارا, ویژول فارم میں بھی ہے. اچھا, اب یہ کہا کہ اس میں باقی علماء سے ویٹ کروانا, جی علماء سے ویٹ ہو چکے ہیں, ان کے پاس جا چکے ہیں, میں نے ان کو بھیجے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ہائی لائٹ کرنی ہے تو آپ ہائی لائٹ کریں. اور پھر میں نے اس میں اس طرح کی ریسرچ نہیں کی ہے جس طرح سائنٹیفک ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ کوئی نئی تھیوری پیش کرتے ہیں. میں نے انہی کتابوں سے, عربی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس دے کے ایک مینیجبل فارم میں چیز پیش کی ہے. اب اس کو کسی نے چیلنج کرنا ہے تو وہ کرے, لیکن کوئی نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو قرآن و سنت میں لکھا ہے. میرا ریسرچ پیپر صرف 2 صفحوں کے ہیں, ایک 32 صفحوں کا ہے جو کربلا کے پس منظر پہ, جو کہ ٹاپک ذرا مشکل تھا, اور ایک توحید کے اوپر ہے وہ 8 صفحوں کے اوپر ہے, اور وہ بھی 4 ورقے بنتے ہیں 8 صفحے. لمبے میں نہیں لکھتا, آیات لکھتا ہوں, حدیث لکھتا ہوں, 2-3 لائنوں میں اس کا رزلٹ جو اس میں سے نکلتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہوں. ویڈیوز میں چونکہ لوگ کاؤنٹر کوشچن زیادہ کرتے ہیں, اس میں زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اب اگر ہم تھوڑا سا یہ کرنٹ افیئرز پہ آ جائیں, کیونکہ کرنٹ افیئرز میں بیسکلی یہ بھی تو ایک دین کا حصہ ہی میں کہوں گا اس میں, کیونکہ انٹرنیشنل افیئرز اور سارا کچھ دین یہ بھی تو سب کچھ سکھا رہا ہے, صرف نماز پڑھنا تو نہیں سکھا رہا. حماس اور اسرائیل
آج کے تناظر میں آج اس وقت ابھی جنگ جاری ہے, سچویشن آڈ ہے, باقی لوگ بھی ایڈ ہونا شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر, اس کے بارے میں کوئی آپ دیکھیں حماس نے یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے, اگر آپ اسے ایبسولوٹلی دیکھیں نا سیاق و سباق سے ہٹا کے, تو یہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کی. لیکن اس کے پیچھے چونکہ ایک پس منظر ہے, ہسٹری پوری, ہاں جی, کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اتنا دھکیل دیں گے کہ انہیں موت نظر آ رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے ذلت کی بجائے عزت کی موت کیوں نہ مرے, اس لیے انہیں ریٹیلیٹ اس طریقے سے کرنا پڑا. اب نیچرل اس کا رزلٹ وہی نکلا کہ آج امریکہ بھی, یورپ بھی, انڈیا بھی سب اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں, اور مسلمان ملکوں میں سے کسی کی بھی جرت نہیں, مسلمان امت کے محبوب ترین لیڈر طیب اردگان, ان کی بھی جرت نہیں ہو سکی. انہوں نے بھی کہا کہ جی مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں, وہ بھی نہیں جرت دکھا سکا. ظاہر ہے کہ جی کون یعنی طاقتور کے خلاف بولنا بڑا مشکل کام ہے. صرف ایک ایران کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے مطابق حماس نے جو بھی ایکٹ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. حیران کن بات یہ کہ حماس جو ہے سنی اہل حدیث وہابی تنظیم ہے اور ایران شیعہ, لیکن انہوں نے سپورٹ کیا. حزب اللہ شیعہ انہوں نے سپورٹ کیا حماس کو. سنی کسی میں جرت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیت جو ہے نا وہ شیطان گھتے اس طریقے سے ہائی جیک ہو چکی ہے کہ ان کے اندر ایک خلافت یا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اس کی طرف ختم ہو چکی ہے. جو ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ سنیوں کو بے شک بری لگے یہ بات, میں سنی ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اندر ایک کمزوری ہے جو شیعہ کے اندر نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہماری بھی مورل سپورٹ ہے. باقی رہ گیا جو جہاد اور قتال والا معاملہ ہے, میرا خیال ہے کوئی بھی این جی او یہاں سے مجاہدین بھرتی نہ کرے. اگر یہ کرنے کا کام ہے تو ہماری فوج کا کام ہے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے, کوئی پریشر ڈال, اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز ان کے پاس ہیں. آج کل کی جنگیں تلواروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی, لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. یہ جذباتی جملے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دروشی پڑھ کے تو کامیاب ہو جائیں گے یا ذکر کر کے, یہ بالکل نان سینس بات ہے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے آپ کی عوام تک ایک اور بات بھی پہنچاؤں. ایک مت مشہور کی ہے انہوں نے, مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا, مسلمانوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا, صحابہ کرام نے ایمان کی برکت سے. یہ بھی غلط بیانی کی گئی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے اور سامنے سے بندہ جو ہے کلاشن کوف لے کے آئے, تو خالد ابن ولید کو تو اس نے نزدیک بھی لگنے دینا تھا. اسلحہ برابر کا ہی ہوتا تھا, ادھر بھی ایک تلوار ادھر بھی ایک تلوار. ہاں یہ ہو سکتا ہے تعداد کم زیادہ. آج اگر 1000 خالد ابن ولید یہاں سے نکلے اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نکلے صرف کلاشن کوف لے کے, تو کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ جذباتی جملے بولنا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جب تک آپ اپنی پاور کو اس طریقے سے نہیں ریٹین کرتے یا ایکوائر کرتے, اس طریقے سے ٹکرا جانا ایک بڑی طاقت کے ساتھ. راہ فلسطینیوں کا کرنا, ان کے پاس تو موت تھی, انہوں نے کہا اس طریقے سے بھی مرنا ہے, اس طریقے سے بھی مرنا ہے, تو ہم اس طریقے سے کیوں نہ مریں, وہ ان کا رائٹ تھا. لیکن باقی لوگوں کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ کاش ہم اتنے اسٹرانگ ہوتے کہ آج ہماری دنیا میں آواز ہوتی, ہم ایک دھمکی لگاتے اور معاملات سیٹل ہو جاتے, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس طرح ہے. تو کیا ہم فائنل کروسیڈ کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی نہیں, ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ دیکھیں جب تک اس میں سے کچھ نکلتا نہیں, عین ممکن ہے کہ ابھی تو ویسے جو نیتن یاہو نے کہا ہے, اس نے کہا کہ میں تو اب غزہ کی پٹی بھی ان سے چھینوں گا, اور اگر یہ مکمل طور پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور یہ اس طریقے سے آگے عرب دنیا میں ٹریگر کرتا ہے, جس طرح دیکھیں سعودی عرب اگرچہ اسرائیل سے دوستی کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈھیلا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں قصور اسرائیل کا ہے, اتنا انہوں نے بیان دیا ہے, یعنی انہوں نے دونوں پارٹی کو کچھ رکھا ہے. اس کے پیچھے ان کی کوئی اسلام سے ہمدردی نہیں سعودیہ کی, وہ عرب اسپرنگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ عربی بنو اسماعیل ہیں اور یہودی بنو اسرائیل ہیں. ان کی آپس میں جو ٹسل ہے نا وہ والی, وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے. ایون مسلمان کتنا بھی سیکولر ہو جائے نا, عرب کا مسلمان, وہ یہودیوں کو اسرائیل کو ایکسیپٹنس نہیں دے سکتا ہے پبلک لیول کے اوپر. اس لیے یہ بھی عرب ملکوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ادھر سے کوئی سپرنگ نہ اٹھے, ہمارا تختہ نہ کوئی الٹ دے, اس وجہ سے وہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہے یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو اس طرف جا بھی سکتا ہے, عین ممکن ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے؟ میں اور یا مقبول جان صاحب کی طرح یا ساحل ادیم کی طرح یا ڈاکٹر اسرار کی طرح میں خام خواہ جو ہے نا وہ تکے نہیں چلانے کا عادی, مجھے نہیں پتا, میں بھی میں ناٹ بھی. جب ہوگا تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہ تو پھر ہو چکا ہوگا, پھر کیا نہیں, پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس وقت کی صورتحال کا تو اسی وقت پتا چلے گا نا. دیکھیں غزوہ ہند کے نام کے اوپر کتنی ادھر جہادی تنظیمیں بنی, ٹھیک ہے,
کل میں اور یہ صاحب کی ایک دیکھ رہا تھا, کوئی پوڈ کاسٹ تھی یا ان کا کوئی پبلک لیکچر تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غزوہ ہند تو آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. میں نے کہا آج غوریہ صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ کرتے ہو, لیکن میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے, تو یہ بات عوام کو بتائیں. عوام تو آفت سعید صاحب کے جہاد کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی تھی, اس سے پہلے 1000 سال پہلے محمود غزنوی کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اوپر انڈیا سے آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے غزوہ ہند کی بنیاد کے اوپر. حالانکہ انڈیا بیچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں غزوہ ہند کے ساتھ, وہ معاملہ ہی ایک بالکل ڈفرنٹ ہے. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے, یہ کو ایگزسٹ کرے اور اپنی غریب عوام کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئیں. چائنا نے پوری دنیا کے تخمینے فیل کر دیے. آج تک یہی تھا کہ جی صرف جو یورپین ملک ہیں, جو ٹھنڈے ملک ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ کے ایشیا کے ایک ملک نے 30 سالوں میں 90% آبادی کو پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے. تو ابھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ فوکس اس چیز جی اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات ہوئی, تو آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں, یہ انٹر گلیکسی ٹریول اور پورٹلز اور سارا کچھ جو آج کل بڑا ایک صاحب نے جو صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک جملہ خود بولا نا کہ میرے تخمینے ہیں, یہ قرآن و سنت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ جواب کافی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت میں بس اتنی بات کرتے ہیں جتنی آئی ہے. جب پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, مے بی مے ناٹ بی. دیکھیں فزکس میں, کیمسٹری میں آپ اس قسم کے تخمینے لگا سکتے ہیں, جس طرح آئنسٹائن نے جب جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی, میتھمیٹیکلی اس نے ثابت کیا. کئی چیزیں پھر پریکٹیکلی بعد میں ثابت ہوئی ہیں. کچھ تو ابھی بلیک ہول تو اس کے مرنے کے بھی 100 سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے, تو 100 سال بعد پتا چل کے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اس زمانے میں مے بی مے ناٹ بی. اس طرح کے تخمینے آپ دین پہ نہ لگائیں. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اگر وہ صحیح نکلا تو ٹھیک ہے, اگر غلط نکلا تو قرآن و سنت کی ایسی تعویل بیان کرنا, یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں شروع سے ایک ریزرویشن پائی جاتی ہے جو علماء ہیں, محدثین کا, مفسرین کا, کہ آپ نے اپنی رائے کے ساتھ تفسیر نہیں کرنی کسی معاملے کی. البتہ جب کوئی چیز ایگزیکیوٹ ہو کے سامنے آ جائے نا, سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت ہو جائے, اپنی رائے کے ساتھ تفسیر میں اپنی رائے ایڈ نہیں کرنی. نہیں, رائے ایڈ نہیں کرنی. ہاں, اگر کوئی سائنٹیفکلی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں, جس طرح جب تک ہم نے الیکٹرانک مائکروسکوپ نہیں بنائی تھی 1980s تک, ہمیں ایمبریولوجی کی فیلڈ میں بہت کم معلومات تھی. آج ہمارے پاس معلومات ہیں. اب ہم قرآن میں جو سورۃ المومنون میں, سورہ حج میں جو سٹیجز آئی ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کی, آج ہم انہیں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج سے اگر آپ کہیں کہ 100 سال پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیات کے ترجمے میں بھی مس ہینڈلنگ ہوئی لوگوں سے. سورۃ العلق میں خلق الانسان من علق, تو علق کا ترجمہ خون کا لوتھڑا, یہ چلتا آ رہا ہے. آج کل آپ لیٹسٹ ترجمہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز, علق کہتے ہیں معلق چیز کو, اور وہ یوٹرس کے اندر جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ آج ہم نے بدلا, اگرچہ عربی لنگوسٹک میں شروع سے یہی ترجمہ تھا, لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہوئی. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے, لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے. ایکسپینڈنگ یونیورس آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا, کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا, ہم اسے وسعت دینے والے. سورہ الذاریات میں آئنسٹائن سے پہلے تو ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے اس طریقے سے, ایکسپینڈنگ یونیورس, لیکن وہ اب چیز سامنے آئی ہے تو بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے چیزیں آگے چلیں گی. آپ کو توقع ہے کہ یہ اگر ریسرچ اور آگے جاتی ہے اور اگر اس طرح کوئی چیز آ گئی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر اس کو امپرووائز کرنا جی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کوئی, اور میرا خیال ہے جن صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی ایمانداری کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے, وہ یہ نہیں وہ کرتے نہیں. اب ان کے ماننے والے اگر اسے ایگزیجریٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں نا تو وہ زیادتی والی بات ہے. جب کوئی کہہ رہا ہے نا میری رائے ہے, تو رائے تو وہ رکھ سکتا ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے رکھے, اس کا حق ہے, لیکن کسی اور کو پابند نہ کرے. جی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جتنا آیا نا اتنے میں تو ہم احتیاط میں ہے نا جی, اس سے آگے ہم نہ جائیں. مجھے کوئی پابند تو نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور آگے جائیں. عین ممکن ہے میں غلط طرف چل پڑوں, تو میں بس اتنی بات کروں کہ ہاں یہ ہوگا, جب سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا. اچھا, آج ماڈرن ایج میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہے وہ ایک کو ایجوکیشن جو ہے وہ آ گئی ہے. بڑا کامن ایک فنامنا یہ ہو چکا ہے اس میں, جس میں ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں جینس پہنیں یا جو ہے ٹاپس پہنیں یا سر کو نہ ڈھانپیں یا سارا کچھ. بہت سے ہم نے ملکوں میں دیکھا جہاں پہ انہوں نے اسکارفس لے کے پورے جینس بھی پہنی ہوئی ہے, لیکن پورے جو ہے انہوں نے فل پراپر کور بھی کیا ہوا اس میں. وہ بھی سچویشن آپ کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا وہ کیا ہے, اس کے
بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں آئیڈیل سچویشن، انہوں نے اسکارف بھی لیا ہوا ہے اور پراپر وہ اپنے آپ کو کور بھی کرتے ہیں. دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ اسلام میں کو ایجوکیشن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے جن لوگوں سے ہم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے تو اس طرح کی کوئی فیسلٹی رکھی نہیں. پاکستان میں چند ایک میڈیکل کالج ہیں جو ایبسولوٹلی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، لیکن اوور آل زیادہ تر میں تو کو ایجوکیشن ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس ایجوکیشن کو اس حوالے سے الگ الگ کریں. لیکن جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ جو سب سے بہتر چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سیکس ڈسپلن کا خیال رکھیں. سیکس ڈسپلن یہ ہے کہ سورہ النور میں ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہو، آنکھوں میں حیا ہو، پلس عورت کے لیے حجاب کا وہ اہتمام کرے. اگر نقاب کرنے سے اسے ایشو ہے تو میڈیکل ماسک یوز کرے. وہ تو باہر کے ملکوں میں بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ میڈیکل ماسک یوز کرتے ہیں. ہاں جہاں آئیڈینٹی آپ کو بتانی پڑتی ہے ٹھیک ہے، کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ ہے ایئرپورٹ کے اوپر وہ علیحدہ معاملہ. اس کے بعد جو ایک اجنبی مرد و عورت کا علیحدہ سے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، اس کی اسلام میں ممانعت ہے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں نا، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک کمبائنڈ کلاس ہے، اس میں کچھ فیمیل اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ میل اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا عموماً ہماری یونیورسٹی میں بھی ہماری کلاس میں بھی اس طرح اسٹوڈنٹس تھی، لیکن وہ ان کی لائن علیحدہ ہوتی تھی. فیمیل اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، میل اسٹوڈنٹس سامنے اگلی والی سیٹوں پہ ہوتے تھے. تو وہ ایز سچ کوئی اس میں تو ڈیکورم مینٹین ہو جاتا تھا. ہاں جی، تو اس درجے تک کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بڑی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہے تو وہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے معاملات کو لے کے چلیں. جس طرح ٹوائلٹ میں کوئی شخص خوشی سے تو زیادہ دن نہیں بیٹھتا نا، ایک ضرورت کے تحت جاتا ہے، جیسے ہی فارغ ہو نکلا ہے. اس طریقے سے اس طرح کی کو ایجوکیشن میں بس ایک مجبوراً ایک علم وہاں سے حاصل کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ حاصل کرنے کے بعد اپنے معاملات کو سیدھا کریں. آپ کے پاس یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ماشاءاللہ، کافی آپ خیر بانٹ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے کیا لگتا ہے کون سا مسنگ لنک ہے؟ کیا والدین کی تربیت میں تھوڑا سا جھول آ گیا، اساتذہ کی تربیت میں جھول آ گیا؟ وہ انٹلیکٹ بچوں کا ہمیں نہیں ملتا اس وقت جو ہم اپنی نوجوان نسل سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا روز کا انٹریکشن ہے اور یوتھ ہی آپ کی مین ٹارگیٹ جو ہے وہ یوتھ ہی ہے اس میں. تو آپ کو اگر میں ویسے پرسنل پوچھوں کہ کہاں مسنگ لنک لگ رہا ہے؟ مسنگ لنک تو ہر جگہ ہی نظر آ رہا ہے، ہر جگہ نظر آ رہا ہے. ماں باپ کی تربیت میں بھی نظر آ رہا ہے، اور تعلیم بھی اس وقت ایک سمجھ لیں مال کمانے کا ذریعہ بن چکی ہے. جب ہم لوگ اسکول کالجز میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ٹیچرز سرکاری اسکول میں ہم پڑھے ہوئے ہیں، سرکاری کالجز میں وہ لوگ 0 پیریڈ بھی لگاتے تھے. یعنی پیپر جب قریب آتے تھے تو حالانکہ ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی. ایون جہاں ہاسٹلز تھے وہاں ٹیچرز ہاسٹل میں بھی جا کے جو بچے بیچارے کمزور ہوتے تھے انہیں ٹیوشن بھی فری دے دیتے تھے. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ ہمارے ایک پستی کا لیول ٹیچنگ میں بھی آیا ہے. پھر ماں باپ کی اپنی بھی تربیت کوئی نہیں ہوئی بھی، سیدھی سی بات ہے. مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود قرآن حکیم ترجمے سے پڑھا ہوا ہے اور یہ ساری اخلاقیات سیکھی ہیں، انہوں نے آگے اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ ان کو بھی بچپن میں ایک طوطا بنا دیا گیا، ہاں جی 2 دفعہ قرآن ختم کر دیا، 3 دفعہ. یہ تو ہماری ویڈیوز کی برکت ہے کہ آج ہم کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس سے آپ نے مردے بخشوانے، آپ اسے پڑھیں. انگریزی میں آسانی لگتی ہے انگریزی میں ترجمہ پڑھیں، اردو میں آسانی لگتی ہے اردو میں ترجمہ پڑھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ تک پہنچا ہے. آپ دیکھیں یہ تعلیمات کیا ہیں تو اس پہ آپ عمل کریں. پھر آپ اگر پالیٹکس میں آ جائیں وہاں پہ بھی ہمیں فقدان نظر آتا ہے. یہ پالیٹکس اس وقت جس گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا خصوصاً پی ٹی آئی کی جانب سے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو معاملہ اس لیول کا نہیں تھا جو پی ٹی آئی میں، چونکہ ینگ جنریشن تھی، غصہ بھرا ہوا تھا. پھر جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کرنا، اس چیز نے ہماری وہ نارمز وہ والی بھی ختم کر دی. تو یہ ہر لیول کے اوپر ہمیں گراوٹ نظر آ رہی ہے. ٹیچنگ میں نظر آ رہی ہے، ماں باپ کی تربیت میں نظر آ رہی ہے، پولیٹیشنز کی تربیت میں نظر آ رہی ہے. جب وہ میڈیا میں بیٹھ کے اس قسم کی تقریریں کریں گے اور ولگر قسم کے جملے لوگوں کے اوپر کسیں گے تو ماننے والے تو 4 ہاتھ آگے جائیں گے. So from where to start? From where to begin?
بگن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ گراس روٹ لیول سے شروع کریں, میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہاں پہ وہ دیا روشن کرے. مثلا اگر میں اس پوسٹ پہ سب لوگ سیریس ہو جائیں اپنے جو بجائے رونا رونے کے نا, سب لوگ یہ جو لوگ بیٹھ کے انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتے ہیں ان سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو. میں یعنی جو ریگولر آپ کے مین میڈیا چینلز کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشنز آتی ہیں نا, اور لوگ بڑے بڑے افلاطون لا کے بٹھائے ہوتے ہیں, ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے انتہائی بری لائف ہے, انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے, اور وہ لوگوں کو بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اخلاقیات کی کمی ہے, خود وہ سب سے زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں اپنی نجی زندگی کے اندر. تو یہ لیکچر دینے چھوڑے, پریکٹیکلی جو سمجھتا نہیں ایسا ہے وہ اسٹیپ فارورڈ کرے اور آ کے لوگوں کو اپنی فیلڈ میں تو ایجوکیٹ کرے نا, کہ ہاں ہم اپنے لیے اب یہ نارمز رکھتے ہیں. جس سے مجھے ابھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈان نیوز کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے ورکر سے جس طریقے سے بھی ایک انٹرویو لیا گیا, تو ادھر جو اپرائٹ قسم کے صحافی تھے انہوں نے کہا نہیں, ڈان کا ایک لیول ہے, ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ یہ وہ ڈان ہے جس نے پی ٹی آئی سے گالیاں کھائی ہوئی ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی سے گالیاں کھائی ہوئی ہیں جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. دیکھ لیں آج وہ کتنے اپرائٹ لوگ ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیا, صرف اپنے رول کے اوپر کمپرومائز نہیں کہا. ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے. نظر آ رہے ہیں جی, مجھے تو ہر جگہ نظر آتے ہیں لوگ, لیکن بات یہ کہ وہ لوگ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں, لیکن ان لوگوں کو شاید آپ لوگ نہ پسند کرتے ہوں. اب وہ سامنے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو بدنام کروا دی گئے. مجھے بتائیں, آسمہ جہانگیر جب تک زندہ تھی کسی نے قدر کی ان کی؟ ہزاروں مردوں کے اوپر بھاری ایک دلیر عورت تھی. اگر یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو آپ ہلکا نہ جانیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ طالبان جنہوں نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا, ان کو وکیل کوئی نہیں ملتا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا. آسمہ جہانگیر نے کہا میں فری کیس لڑوں گی. وہ الطاف حسین جس کو پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے, میرے بھی ان سے ریزرویشن تھی, اور ان کے خلاف کیس چلایا, کوئی وکیل نہیں تھا ان کا کیس لڑتا, آسمہ جہانگیر نے کہا میں لڑوں گی. یہ بیسک رائٹ ہے. آئی قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا وکیل کرے گا, وہ بھی اپنی بات کرے گا. یہ اپرائٹ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے میرا مخالف کون ہے, یہ میرا مخالف ہے یا اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کر دوں. اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگ سیلف موٹیویشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. آپ تلاش کریں. اگر میں 2-4 صحافیوں کے نام لے دیے تو باقی ناراض ہو جائیں گے, تو اس لیے میں یعنی آپ کو خود کہتا ہوں کہ آپ تلاش کریں, اس طرح کے لوگ موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. مرے ہوں کا ذکر میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس پہ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے. ہاں, لیکن ہم لوگ آج کل تو دعاؤں پہ بہت زیادہ آ گئے نا, کہ یہ ملک جو ہے یہ بچے گا, دعاؤں سے بچے گا. یہ جو کہانیاں نا جی, یہ جو کہانیاں صوفیوں نے کرائی, ان کو اشفاق احمد صاحب, واصف علی واصف صاحب میرے استاد ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ جو کہانیاں ان کو کروا کے, یہ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ بھائی 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا. ریالٹی یہ ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے پیاس نہیں ختم ہوتی, وہ آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے. پاکستان کو یہ دعاؤں کے اوپر ہی لے کے چل رہے تھے, تو دیکھیں 2 ٹکڑے تو ہو گیا نا, بنگلہ دیش الگ ہو گیا نا. کسی بزرگ کی دعا لگی, کوئی کام نہیں آئی ہے. جب ہمارے کرتوت برے ہوں گے نا, دعا کوئی کچھ نہیں کرے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بغاوت میں نہ لے جائے. اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود کوئی ایسی حرکت نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لے. تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا میں, اسی طریقے سے رول چلتے ہیں. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے وائزین جو ہے وہ کس طرف دھکیلتے ہیں کہ اوپر آ کے اگر برا حکمران بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے کرتوت ہیں جی. بھائی قیامت دی نشانیاں نے جی, قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی پوری ہوئی ہیں. یورپ امریکہ تک کتنے چلا گئے, وہ تو اوپر چلا گیا. انہوں نے تو دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے. ہم صرف مسلمان ملک ہیں, وہ اسلامی ملک بن گئے ہیں جہاں پہ دیکھیں احترام جان احترام مال, یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ یورپ امریکہ میں ہے, دیکھ لیں دنیا سکون سے زندگی گزاری. یہاں سے بھی جس مولوی کو خطرہ ہوتا ہے ادھر ہی جاتا ہے, ادھر جا کے یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ملک میں آپ نہ جائیں, اور وہاں سے آئے ہوئے ڈالرز اور پاؤنڈز کھاتا ہے اور کہتا ہے یہود و نصارہ کے ملک میں نہ جائیں. سیف بھی وہیں پہ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. جی ظاہر ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب کیوں گئے ہیں, مجبوراً گئے ہیں نا. غامدی صاحب کو جو یہاں سے نکلنا پڑا کسی ہندو کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں, وہ کسی کرسچن کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں, یہ سو کالڈ دینی پیشواؤں کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں نا. اس زمانے میں کتنے علماء تھے جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف فتوے دیے ہیں, ایک ایک کر کے سب کو اڑا دیا گیا.
تو ان کو نکلنا پڑا اس میں. لیکن دعا کا ایک امپیکٹ، ایک وہ چیز وہ تو ہے ہی، وہ اپنی جگہ. دعا کا ہاں اس کو دعا دیکھیں، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے اسباب پورے رکھیں، اس کے بعد آپ مسبب الاسباب سے بے نیاز نہ کریں اپنے آپ کو. ہاں یہ دونوں چیزیں، جیسے علم اور عمل دونوں چیزیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں، دین اور دنیا، فی الدنیا حسنہ بھی ہے وفی الآخرۃ حسنہ بھی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھنی ہے دعا کے ذریعے. دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. قرآن میں واضح ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے نعم البدل کے طور پر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں ثواب مل جائے گا. یعنی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو کوئی منہ مانگی خواہش نہ بھی پوری ہوئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ دعا ضائع گئی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت ٹال دی. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں تو وہ سیف ہے. یہ ضروری نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور کسی میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا، لیکن 10 سال بعد اگر اس سے پوچھے وہ کہتے ہیں یار وہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں اس عروج پہ نہ آیا ہوتا. ہاں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. پریگنینسی کی ایک تکلیف کے بعد ایک بڑی آسانی ہے اولاد کی خوشی میں. یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. انبیاء کی دعائیں کنٹینیوس، مختلف سب کی وہ سارا چلتا رہتا ہے ساتھ سلسلہ اس میں، تو وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے قرآن کی دعائیں اور نبی الاسلام کے سنت اذکار صبح و شام کے. ہم نے تو باقاعدہ ان کے اذکار کارڈ چھاپ دیے ہیں جو بخاری مسلم میں نبی الاسلام صبح و شام کے دعا، یعنی نبی الاسلام جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے، وہ آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں. پھر شام کے وقت 21 کے قریب، ہاں جی 21 کے قریب ہیں جو احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہ دعائیں آپ ان کے ترجمے بھی ہم نے ساتھ پرنٹ کیے، آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ وہ دے بھی دیں گے. ہم PDF بھی ان کے رکھے ہیں، ایپس بھی بنی ہوئی ہیں. ایک ایک دعا اتنی پرفیکٹ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دعا المستدرک للحاکم میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کی لاڈلی ترین بیٹی اور خاتون جنت، نبی الاسلام نے کہا اے فاطمہ میری بیٹی تو مجھ سے گفٹ کیوں نہیں لے لیتی. آپ لاڈ کا انداز دیکھیں. اور ایک باپ جو امام الانبیاء ہے وہ اس بیٹی کو دے رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دینے لگا ہوں، یہ لے لو مجھ سے اپنے باپ سے، کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. اے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ دعائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک ایک دعا اتنی بھاری دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اگر یونس یہ دعا نہ مانگتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. یہ سورہ صافات میں اللہ نے کہا ہے کہ اتنا غصہ تھا ہمارا کہ یونس اگر یہ دعا نہ مانگتا تو پھر یہ قیامت کے دن ہی نکلتا. لیکن یہ دعا کتنی کام کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اتنا غصہ کہ میری وحی کی اجازت کے بغیر علاقہ کیوں چھوڑا. اور دعا کتنی سمپل ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں نہ سکتا. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. اب یہ انہوں نے اپنی کمزوری مان لی. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوری مانیں. یہی شیطان اور آدم میں فرق ہے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، اللہ نے کہا مردود. آدم نے کیا کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا. لہذا آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہو. آدم کے ساتھ. ارے اللہ. اور آدم یہ ہے کہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دو. ارے اللہ. اچھا لاسٹ کویسچن آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن
کچھ یہاں پہ ہمیں ویڈیوز وغیرہ ملتی ہیں کہ جناب کوئی حملہ ہو گیا, کوئی یہ ہو گیا, چیزیں ہو گئی, خدا نہ خواستہ وصیت وغیرہ کوئی پوری لکھی ہوئی ہے, ایک عجیب. میں نے کیا وصیت کرنی ہے؟ ہم تو اس شخصیت کی وصیت کو ہی آگے پہنچا رہے ہیں کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہماری وصیت یہی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اور نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن کو پکڑ لینا اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یہی وہ وصیت ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں کی تھی, اور ہم یہی وصیت آگے بھی کر رہے ہیں. ہم کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ قرآن و سنت سکھا رہے ہیں, اہل بیت کی محبت سکھا رہے ہیں, ان کا ادب سکھا رہے ہیں, صحابہ کرام سے عقیدت سکھا رہے ہیں, اور یہی ہم آگے بھی وصیت کریں گے. سر بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.